تھا جہاں طارق تھا ظلمت گدا سب کالا تھا، پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، پردے میں کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا۔ میرے آقا پوری کائنات کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع اول کو جب دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہی اپنا نورانی قدم مبارک دنیا پر رکھا، اندھیرا ختم ہو گیا تھا اور روشنی آ گئی تھی چاروں طرف۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حضور کے یار تھے، صحابہ کون تھے؟ حضور کے یار تھے۔ صحابہ کرام حضور کے اتنے پکے یار تھے کہ اپنے حضور کے خاطر صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے نبی کے خاطر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ وہ صحابہ تو صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھ لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں پوچھئے، کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سوال کس طرح کیا صحابی؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کرنا؟ کیا مسئلہ کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، ہم جیسا تو ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن حضور سے پہلے ہی چیزیں دنیا کے اندر آ گئی، تو حضور کو کیسے علم؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، کوئی وہابی نہیں تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور پیدا ابھی ہوئے ہیں لیکن خبر پہلے کی ہے، بیٹھے زمین پر ہیں، بیٹھے زمین پر ہے، خبر آسمان کی ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا اے صحابی کیسا الٹا سلٹا مسئلہ پوچھ رہے ہو، اگر پوچھنا ہے تو نماز کے بارے میں پوچھئے، روزے کے بارے میں پوچھئے، زکوٰۃ حج خیرات کے بارے میں پوچھئے، نہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ میرے آقا کا وہ دربار ہے
جیسا کیسا بھی بندہ آئے لیکن اس دربار سے خالی نہیں آتا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو جواب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، نبی بعد میں پیدا ہوئے لیکن نبی کا نور پہلے پیدا ہوا۔ حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم پہلا انسان ہے، پہلا بندہ ہے، آدمی ہے پہلا۔ ان سے پہلے تب جنت بھی نہ بنی، دوزخ بھی نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آ گیا۔ پھر یہ صحابی بیٹھ جاتے، ایک صحابی اور کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مسئلہ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے پوچھئے۔ کہا یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کا نور اس وقت کہاں تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ان کے پشت کے اندر میرا نور تھا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب حضرت آدم کو زمین پر لایا گیا، زمین پر اتارا گیا، اس وقت آپ کا نور کہاں تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میرا نور پیشانی آدم میں چمک رہا تھا۔ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے اور پورے لوگ ڈوب گئے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچی تھی، حضرت نوح علیہ السلام بچے تھے اور ان کے چاہنے والے بچے تھے، پانی کے اندر تھے، اس وقت آپ کا نور کہاں تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت نور کی پیشانی میں میرا نور تھا، پیشانی میں وہ نور تھا۔ نور کہاں سے چلا؟ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر وہ نور چلتا ہوا حضرت آدم کی پیشانی میں آیا، پھر حضرت نوح کے پیشانی میں آیا، پھر حضرت ابراہیم کے پیشانی میں آیا، پھر حضرت اسماعیل کے پیشانی میں وہ نور آیا، اور پھر حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں پھر وہ نور چلتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ کون حضرت عبداللہ؟ حضور کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کا نام یعنی ماں کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اور جو حضرت عبد المطلب تھے، جو حضور کے دادا پاک، وہ مکہ کے سردار تھے۔ کون تھے؟ مکہ کے سردار تھے۔ اللہ نے 6 بیٹیاں اور 6 بیٹے عطا فرمائے تھے، 12، 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں 12، لیکن سب سے خوبصورت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ وہ حسین و جمیل کیوں نہ ہو، ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اور جب حضرت عبداللہ حضور کے والد دنیا میں تشریف لائے، چاروں طرف شور مچ گیا کہ آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ چاروں طرف شور مچ گیا، کہاں مکہ، کہاں ملک شام، دنیا کہاں؟ بچہ پیدا مکہ میں ہوا لیکن شور پورے دنیا میں مچ گیا، آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ بڑے بڑے بہادریوں نے کہا آخری نبی کے والد تشریف
عیسائیوں نے کہا آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور بڑے بڑے پادریوں نے کہا کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آسمانی جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں لکھا ہوا تھا کہ سردار مکہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا نورانی چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے پشت محمد مصطفیٰ آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب چاروں طرف پتہ چل گیا کہ آخری نبی کے والد تشریف لا چکے ہیں، بنی اسرائیل کی قوم تھی اس وقت، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے لوگ ہاتھ چھوڑتے تھے، لوگ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ جب بڑے ان کے پادریوں کو پتا چلا کہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، اور کتابوں میں لکھا تھا جب آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر آخری نبی تشریف لائے گا تو بنی اسرائیل سے حکومت ختم ہو جائے گی اور بنی اسرائیل میں آ جائے گی، تو بنی اسرائیل والے یہودی پادری انہوں نے سوچا کہ اب آخری نبی کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور آخری نبی تشریف لانے والے شادی ہوگی اور آخری نبی تشریف لے آئیں گے، تو ہمارے جو آج ہاتھ لوگ چومتے ہیں کل ہاتھ نہیں چومیں گے، آج لوگ ہمیں کندھوں پر بٹھاتے ہیں کل ہمیں دھکا ماریں گے، ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ آخری میٹنگ بلائی گئی اور یہ مشورہ کیا گیا کہ آخری نبی کے جو والد ہیں جن کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے اور سردار مکہ کے وہ بیٹے ہیں، ہم ایسا کریں کہ اسے قتل کر دیں، قتل کر دیں گے تو آخری نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ مشورہ طے ہوا، ملک شام کے بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے پہلوانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ آخر مشورہ یہ طے ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے پہلوان ہیں انہیں بھیجا جائے مکہ میں اور انہیں کہہ دیا جائے کہ عبداللہ کو موقع پاتے ہی اسے قتل کر دینا، ہم آپ کے لیے انعام رکھتے ہیں۔ اب انعام کے لالچ میں لوگ تیار ہو گئے، یہ تو معمولی سا کام ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور کس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ آخری نبی کے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ادھر یہودی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر رب اپنے محبوب کو بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اللہ اکبر! اب جس کو خدا اوپر رکھے، خدا بھیجنا چاہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جانے کے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے والے مٹ گئے لیکن نبی کے نور کو نہ مٹا سکے، اور کل قیامت تک نہیں مٹائیں گے نبی کے عشق کے، نبی کے گیت گانے والے کو۔ پیارے اہل اسلام کے پیارے دیوانوں، ادھر منصوبہ یہودیوں نے بنایا کہ نبی کے والد کو قتل کر دیا جائے۔ منصوبہ تیار ہوا، وہاں سے لوگ روانہ ہوئے۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، وہ انعام کے لالچ میں وہ اکیلے وہاں سے ملک شام سے روانہ ہو گیا۔ کہاں پہنچتا ہے؟ مکہ معظمہ پہنچتا ہے۔ جیسے ہی مکہ پہنچا، سب سے پہلے ملاقات کے شخص سے ہوئے، وہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، وہ حضور کے والد عبداللہ تھے، جن کو قتل کرنے کے لیے وہ شخص وہ پہلوان آیا تھا۔ سلام کلام ہوئی، اس پہلوان نے پوچھا یہاں کوئی سردار مکہ کے ایک بیٹا ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو حضور کے والد نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا یہ کہاں کا رہنے والا؟ پوچھا کہاں کے رہنے والوں کا؟ ملک شام کا رہنے والا ہوں، عبداللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھولے سے اپنے بیگ سے کچھ کھجوریں نکالے، کچھ پھل نکالے اور کہا اے بھائی صاحب آپ اتنے دور سے چل کر آئے ہیں، یہ آپ کھائیے، یہ آپ کھائیے، تناول فرمائیے۔ وہ پہلوان اس نے کھایا، کھانے کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد فرماتے ہیں کہ آپ یہاں رکیے،
میں اندر جاتا ہوں گاؤں کے اندر اور آپ جس کا پتہ پوچھ رہے ہیں اس کو کیا تو بلا کر لے کر آتا ہوں یا پورا پتہ پوچھ کر آتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، محنت نہیں کرنی پڑے گی، اتنی بھاگنا نہیں پڑے گا، یہ بتا دیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ حضور کے والد گرامی گھر پر گئے، کھانا تیار کروایا، کچھ پھل خریدے، کھانا تیار ہوا، کھانا لے کر آ گئے اور کہا اے بھائی مسافر یہ کھانا کھائیے۔ تو اس پہلوان نے کہا بھائی صاحب میں نے تو آپ کو پتہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے تو یہ کھانا بھی لے کر آ گئے، پھل لے کر آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا نہیں میں پتہ پوچھ کر آ گیا ہوں، پہلے آپ کھانا کھائیے، اتنا کہا۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی بڑا مہمان نوازی انسان ہے، چلو میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو گئے، کہا بھائی صاحب آپ بتائیے اس کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو حضور کے والد گرامی فرماتے ہیں ایک شخص اے ملک شام کا رہنے والا، اس عبداللہ سے کیا کام ہے؟ آپ کا اس سے کام کیا ہے؟ کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ پہلوان تھا، وہ پہلے بھی متصل ہو چکا تھا، مسافر تھا، کھانا کھایا۔ اس نے کہا اب یہ میرا دوست بن گیا، اس کو میں سب کچھ معاملہ بتا دوں۔ اس نے کہا آپ کے سامنے کیا چھپاؤں، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، یہودیوں نے مجھے مقرر کیا ہے اور مجھے 10,000 انعام ملے گا، اور سرکار مکہ کے جو یہاں بچہ جو بیٹا ہے عبداللہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے اور اسے میں قتل کروں گا، اس کا سر لے کر جاؤں گا، مجھے انعام ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد فرماتے ہیں پھر نکالو تلوار اور میرا سر لے جاؤ، میں وہی عبداللہ ہوں جن کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا تجھے انعام حاصل کرنے کے لیے، لے جاؤ، یہ سامنے کھڑا ہو۔ اتنا سننا تھا وہ پہلوان پسینے ہو گیا، شرمندگی سے منہ نیچے جھک گیا۔ اس نے کہا ایسا خوبصورت انسان، ایسا مہمان نوازی جس کے خاطر مجھے بھیجا گیا قتل کرنے کے لیے، انعام کا لالچ دینے کے لیے، ایسے انعام کی ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے انعام کی ٹھوکر مارتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابھی نبی تشریف بھی نہیں لائے تھے دنیا کے اندر، لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، جو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ اگر آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو پوری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، اسلام آگے پھیلے گا، اسلام آگے چلے گا۔ اس سے پہلے نبی کے والد کو قتل کر دیا جائے، نہ نبی کے والد ہوں گے اور نہ نبی پیدا ہوں گے۔ لیکن وہ رب کی ذات دیکھ رہی تھی، غیر سے آواز آ رہی تھی بندو، ایک قتل کرنے والوں، ایک قتل کے منصوبے بنانے والوں، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں موت عطا فرماتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندگی عطا فرماتا ہوں، میں جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں اور میں جسے چاہوں امیر بنا دوں اور جسے چاہوں میں غریب بنا دوں۔ اس لیے کہ رب کے سب کچھ ہے، وہ رب کے ہاتھ میں، رب کے کنٹرول میں ہے۔ اے دنیا میں انسان بسنے والے انسانوں ذرا غور کیجئے، اپنی حکومت پر تکبر کرنے والوں، ارے اپنے مال پر تکبر کرنے والوں، اپنے پیسوں پر گھمنڈ کرنے والوں، آج تو سفید کپڑے پہن کر دنیا پر ظلم کرنے والوں، سوچو اگر رب کی پکڑ شدید ہو جائے گے تو پھر کوئی بھی نہیں چھڑانے والا ہے، کوئی بھی نہیں چھڑانے والا ہے۔ آج تو دنیا میں ایش کر رہے ہو نا، ٹھوکرے مار رہے ہو نا غریبوں کو، لیکن اگر رب چاہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتی ہے، رب جسے چاہے فنا کر دے گا۔
جسے جائے موت عطا فرما دے. یہ سب کچھ رب کی بارگاہ سے ملتا ہے. پھر کیوں تکبر کرتے ہو یار؟ کیوں کمنٹ کرتے ہو؟ کیوں پیسوں پر اتراتے ہو؟ کیوں حکومت پر اتراتے ہو؟ کیوں نمبرداری پر اتراتے ہو؟ یہ چند دن کی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے شداد آئے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے. نمرود سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں تھا. کتنا بڑا نمرود تھا، لیکن آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی دنیا پکار رہی ہے، آج بھی انہیں یاد کر رہی ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخری بات جب نبی تشریف لائے 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت یعنی فجر کے وقت حضور دنیا میں تشریف لائے، اپنا نورانی قدم رکھا. اور حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو والد کا سایہ پہلے اٹھ گیا تھا، یعنی والد دنیا میں نہیں تھے. ایک امی تھی اور ایک دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور حضور کے چاچا وغیرہ بھی تھے، لیکن سب الگ الگ اپنے گھروں میں رہتے تھے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو. جیسے ہی نبی نے دنیا میں قدم رکھا، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جو پچھلی رات کعبہ میں جا کر گلاف پکڑ کر رو کر دعا کرتے تھے، مولا میرے بیٹے عبداللہ کے جہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہو. صبح کے وقت دعا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے. لیکن آج کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کعبہ جسے دنیا چکر لگاتی ہے، وہ کعبہ جسے دنیا زیارت کرتی ہے، وہ کعبہ جسے دنیا کعبے کے سامنے جھکتی ہے، آج کیا ہے؟ صبح کا سویرا ہے، کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے، کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدہ گزین ہے. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا یہ آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ پوری دنیا کے انسان اس کعبے کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن آج کعبہ مقام ابراہیم کی طرف کیوں جھک رہا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے سردار مکہ میرے سے کیا پوچھتا ہے؟ اس کعبے سے پوچھ لے کیوں جھک رہا ہے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، مولا کعبہ آج تک نہیں بولا، یہ کعبہ کیسے بولے گا؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے سردار مکہ آج تک کعبہ نہیں بولا تھا، لیکن آج کعبہ بولے گا، آج کعبہ تیرے سے بات کرے گا. اللہ اللہ. حضرت عبد المطلب کعبے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے کعبہ پوری دنیا تیرا چکر لگاتی ہے، دنیا تیرے سامنے جھکتی ہے، آج تم مقام ابراہیم کی طرف کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبے سے آواز آتی ہے، اے سردار مکہ دیکھ اوپر دیکھ کیا ہو رہا ہے، اے سردار مکہ اوپر دیکھ فرشتوں کی جماعت بول رہی ہے، اے سردار مکہ آنکھیں کھول کر دے، چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں. تیرے بیٹے عبداللہ، تیری بو آمنہ کے گھر ایک بچہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو ان بتوں کو پیدا ہو چکا ہے، جو مجھے پاک کرے گا. میرے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کو اٹھا کر مار پھینکے گا. میں تو کیا خوشی، رب بھی خوشیاں منا رہا ہے، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اے سردار مکہ یہ پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، اس لیے میں بھی خوشی میں جھوم رہا ہوں، میں بھی خوشی میں جھوم رہا ہوں. تو مسلمانوں 12 ربیع الاول کو صرف آج مسلمان خوشیاں نہیں مناتے ہیں، بلکہ 12 ربیع الاول کو تو کعبہ بھی خوشیاں منا رہا تھا اور رب بھی خوشیاں منا رہا تھا، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے. اس لیے پیارو 12 ربیع الاول کو خوب خوشیاں منایا کرو. یہ ہمارے آقا کا جنم دن ہے، یہ ہمارے نبی کی ولادت ہے، ولادت کا دن ہے. اگر 12 ربیع الاول کو میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کسی کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا. یہ صدقہ سب مصطفیٰ کا ہے. اب جس کا صدقہ کھاتے ہو تو اسی کے گیت گانے چاہیے. ایک بدایت کام کر دے ہمارا چھوٹا سا
پوری زندگی ہم ان کے پیچھے گزار دیتے. میرا بہت بڑا کام کیا رسول اللہ. کیا کام کیا یار؟ ایک سڑک بنوا دی. ایک سڑک کے چکر میں ایمان کو بیچ ڈالتے ہو. کوئی بڑا تھوڑا سا چھوٹا نیتا تھوڑا سا کام کرتے، میرے نیتے صاحب بہت بڑا کام کیا، ہاتھ جوڑ دیتے، بہت بڑا قیام کیا. اس کے چکروں میں ایمان بیچ دیتے ہو. اور جس کے صدقے سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے آج ہم گیت بھی نہیں گاتے ہیں، لوگ جلوس میں بھی نہیں جاتے ہیں. ہاں لوگ دیکھیں گے. کیوں؟ میں بڑا آدمی ہوں نا، جلوس میں کیسے جاؤں؟ وہاں پیدا چلنا پڑتا ہے، وہاں مولوی لوگ ہوتے ہیں، داڑھیوں والے ہوتے ہیں. میں ایک پچیٹ میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، ایک بیچ میں بیٹھنے پچیٹ سلٹنے والا آدمی ہوں. میں بڑا کام کا نمبردار ہوں. میں نمبردار نہیں کہتا ہوں، اسے چوکیدار کہتا ہوں. تم چوکیدار ہو گاؤں کے، نمبردار نہیں ہو. نمبردار تو میرے آقا پوری دنیا کے نمبردار ہے، پوری دنیا کے آقا نمبردار ہے. اس کی خوشی کے اندر، اس کی خوشی کے بیچ میں تمہاری نمبرداری کسی کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے پیارو، حضور کی خوشی کے اندر جھوم جایا کرو. ایک بلاوا آ جائے، کام چھوڑ دو، کام چھوڑ دو. چلو حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے مسلمان کے لیے. سب سے بڑی عید ربیع الاول کی عید ہے، 12 ربیع الاول کی عید ہے. تو پیارے آقا اسلام کی پیارے دیوانوں، اب ربیع بار کل کے پرسوں 12 تاریخ ہے، ربیع بار کے اتوار. تو آپ پورے گاؤں والے اکٹھا ہو، ہم جلوس نکالے درگاہ سے مسجد تک، پھر مسجد میں لنگر کے بعد دعا وغیرہ ہو جائے. تو آپ آؤ گے نا انشاءاللہ؟ کیا نرمہ خراب ہو جائے گا؟ گوار خراب ہو جائے گا؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، عبرت حاصل کر لو مسلمانوں، عبرت حاصل کرو. آپ بولیں گے عبرت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بیچ میں ابھی لیاقت کا انتقال ہوا تھا، لیاقت علی کا بیمار تھے بیمار، کچھ نہیں، کوئی بھی بیماری نہیں تھی، سب کچھ ہے، مال ہے، دولت، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں آؤ، آپ کہہ سکتے ہیں یار ہمارا تو نرمہ خراب ہو جائے گا، کوئی کہ غبار خراب ہو جائے گا، بھیڑے بھوک مریں گے، جانور بھوک مریں گے، مولویوں کو تو کام ہے کہ یہ کہنا آؤ مسجد میں. لیکن جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرے گا تو پھر زمین وہی رہ جائے گی. آپ کا نرمہ جہاں ہے وہی رہ جائے گا، گوار جہاں ہے وہی رہ جائے گا، بھیڑ بکریاں مال دولت ہے وہی رہ جائے گی، ساتھ میں کوئی نہیں جائے گی. پہلے کہتا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اب وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اب وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اب تو پیغام رب کا جبریل سے کہا، اسرائیل سے کہا، اسرائیل وقت ہو گیا، اس کی روح قبض کر لے. 1:12:05 پر روح قبض کرنی ہے. 5 منٹ کے اوپر 1 سیکنڈ بھی نہیں جانا چاہیے. حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے گا، قبض کر لے گا. اس لیے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، محبت سے پیار سے آپ جلوس میں شامل ہو، حضور کی ولادت میں شامل ہو. اور آج کے زمانے کو دیکھ کر قوم مسلم بھی، قوم غیر مسلم بھی دیکھ لیں، ہاں یہاں دنیا میں نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں. اور اس قوم کو بھی پتا چلے ہاں مسلمان بھی جاگ اٹھے ہیں، مسلمان بھی جاگ اٹھے ہیں. ہم نبی کے خاطر ریلی نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن وہ غیر لوگ کانپیں گے ہمیں دیکھ کر. مسلمان اکٹھا ہو رہے ہیں، ایکتا ایکتا ایکتا. ہماری لڑائیاں ہیں وہ گھر میں لے لے جاؤ، مسجد میں لڑائیوں کو مت لے کر آیا ہو کہ ہمیں اس سے بولتا نہیں، وہ کوئی مطلب نہیں ہے. آپ مسجد میں آؤ، سب بھائی بھائی ہیں، مسجد میں سب بھائی بھائی، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ.
گھروں پہ آپ جاؤ لڑو مرو کوئی بچہ آپ کو نہیں کہنے والا، لیکن مسجد میں آپ سب اکٹھا ہو کر آیا کرو۔ نبی کی ولادت کا وقت ہے، نبی پیدا ہوئے تھے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسلام کے پیارے دیوانوں، اتوار کو 9 بجے تک آپ سب درگاہ پر پہنچ جائیں، وہاں سے ہم جلوس نکالیں گے اور یہاں آ جائیں گے، یہاں تھوڑی دیر پروگرام ہوگا، میلاد ہوگی، پھر لنگر ہوگا، پھر ہم گھر چلے جائیں گے، شام کا لگیں گے۔ ہاں وہی خرید اور لنگر، اسی خرید کو لنگر بولتے ہیں۔ خرید کے ساتھ ساتھ میں میلاد کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں کہ صرف خرید سے چلنے والا کام نہیں ہے، حضور کا ذکر بھی کیا کرو، ذکر کی باتیں وہ پیسے لگایا کرو، اللہ کے ذکر کے باتیں پیسے لگایا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی ولادت کے صدقے میں ہمارے کھیتوں کے اندر بہت ساری